تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں کا مظاہرہ، قسم یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا مطالبہ، مظاہرین کا فوجی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر حکومتی تنصیبات کے سامنے احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے پر زور۔ اس وقت غزہ میں تقریباً 100 اسرائیلی حماس کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں کا مظاہرہ، غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا مطالبہ، مظاہرین کا فوجی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر حکومتی تنصیبات کے سامنے احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے پر زور۔ اس وقت غزہ میں تقریباً 100 اسرائیلی حماس کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ تل ابیب میں ہزاروں اسرائیلیوں کا مظاہرہ، غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیل کا مطالبہ، مظاہرین کا فوجی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر حکومتی تنصیبات کے سامنے احتجاج، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، حماس سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے پر زور۔ اس وقت غزہ میں تقریباً 100 اسرائیلی حماس کے ہاتھوں یرغمال ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں جاری بدترین بمباری میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے شہید ہونے والی ترک نیاد امریکی کارکن کا نماز جنازہ ادا کر دیا گیا۔ اسرائیل غزہ میں بغیر کسی روک ٹوک کے فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ غزہ کے ایک گھر میں اسرائیلی حملے میں 10 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمال مغربی غزہ میں ایک سکول کے قریب اسرائیلی حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ پوپ فرانسس نے اسرائیلی حملوں سے فلسطینی بچوں کی شہادت کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کی زیر قیادت غزہ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے قطرے پلانے کی مہم کا پہلا مرحلہ باضابطہ طور پر ختم ہو گیا۔ اسرائیلی فورسز نے حالیہ گھنٹوں میں مقبوضہ مغربی کنارے پہ چھاپے مارے۔ صہیونی فوج کے گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حزب اللہ کے مطابق شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ داغے، جس میں ایک فوجی اڈے کے ساتھ ساتھ لاجسٹک گوداموں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کی فائرنگ سے شہید ہونے والی ترک نیاد امریکی کارکن کی نماز جنازہ ترکی میں ادا کر دی گئی۔ ایرانی فوج کے سربراہ محمد باقری نے کہا اسرائیل اور اس کی اتحادی بڑی قوتیں جن میں امریکہ بھی شامل ہے ان کی دھمکیوں کا جواب دیتے رہیں گے۔ ادھر یورپی یونین نے ایرانی ہوابازی کے شعبے پر پابندیاں عائد کرنے پر غور شروع کر دیا۔